عوامی خدمت کا جذبہ بڑے تھوڑے عرصہ میں وہ نہر ابو موسیٰ آج بھی ہے جو دجلہ سے نکالی تھی۔ اچھا دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جو شفقت کا پہلو اور محبت کا ہے کہ جی گئے ہیں تبوک کے موقع پر، ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا کوئی سواری لے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے کہا اس وقت کوئی سواری نہیں ہے واپس آ گئے ہیں، تو دل پہ جو تھا وہ ایک پریشانی آئی کہ بھئی اس بارگاہ سے تو جی ان کی طرف سے کہ یہ کیا سوچیں گے کہ حضور نے دیا نہیں، لیکن ابھی گھر پہنچے ہی ہیں تو سیدنا بلال کو وہ ذرا واقعہ سنا دیں۔ وہ اصل میں قبیلے کے لوگوں نے عرض کیا کہ آپ حضور سے جا کے آپ نے خود تو کبھی اپنے لیے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، تو چلے گئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ابھی کوئی سواری نہیں ہے، اب یہ چلے گئے واپس، تو قبیلے والوں کو جا کے بتایا کہ سواری تو نہیں ملی۔ ابھی اتنی بات ہو رہی تھی تو حضور نے پیچھے حضرت بلال کو بھیجا کہ ان کو واپس بلاؤ، اور اچھا وہ اب ان کا اب انداز دیکھیے، فرمایا میرے ساتھ چلو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے کہہ دی کہ حضور نے سواری نہیں دی، قبیلے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں حضور نے پھر سواریاں عطا فرمائی۔ اچھا جی دو آپ کی جو باتیں ہیں یہ ذرا میں اپنے اس میں ذرا ایک جو لطیف پہلو ہے نا وہ بھی اس طرح بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ جب گئے ہیں نا پرشانی تھی دل پہ تو حضور جانتے ہیں، ہاں بے شک اپنے کسی غلام کو پریشان اپنے غلاموں کی کیفیات سے ضرور واقف ہے۔ اب یہ جو اگلی دو باتیں میں عرض اب بھی واقف ہے جی قیامت تک واقف ہے، بے شک اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ یہ میرے ذوق کی باتیں ہیں اور بڑے لطف والی باتیں، انشاءاللہ عشاق کا ایمان جو ہے وہ اس میں مزید تازگی آئے گی۔ ایک تو ابھی آپ نے جو اشارہ کیا نا کہ مکہ شریف سے مدینہ شریف واپس آتے ہوئے راستے میں نماز عشاء پڑھی، کیونکہ مسافر تھے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور 100 آیات سورۃ نساء کی آپ نے تلاوت کی۔ سورۃ نساء کی آیات بھی کافی بڑی ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ اتنا لمبا ٹائم آپ نے تلاوت پہ لگا دیا، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا، میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جہاں حضور قدم رکھیں وہیں میں قدم رکھوں، جو حضور کام کریں وہ کام میں کروں۔ تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ اسی مقام پر ایسے وقت میں حضور نے 100 آیات تلاوت فرمائی تھی، میں خود نہیں پڑھ رہا، میں حضور کی سنت سمجھ کے پڑھ رہا۔ دوسرا جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ یمن سے آئے، ٹھیک ہے، رسول رحمت علیہ السلام کی زیارت کی، تو حضور نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کے لیے آئے ہیں؟ عرض کیا جی حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پوچھا کہ نیت کیا کی ہے؟ وہ بڑی میں کہتا ہوں یہ سارا دین ایک جملے میں سارا دین آپ نے بیان کر دیا۔ عرض کیا حضور میری نیت وہی ہے جو آپ نے نیت فرمائی ہے، سارا دین اس جملے میں ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھے رسول رحمت علیہ السلام کی اتباع میں ہماری نیتیں، ہمارا سب کچھ حضور کے پیچھے، تو انہوں نے یہ درس دیا کہ کبھی بھی اپنی عبادات اور یہ اس پہ کوئی بندہ مان نہ کرے اور اس پہ فخر نہ کرے۔ ہمارا اگر کچھ اللہ کی بات، کوئی اپنی عقل نہ بیچ میں شامل کرے، بس جو فرما دیا حق ہے، سچ ہے، سب کچھ حضور کی اتباع میں قبول ہوگا، ورنہ تو قبولیت ہی کوئی نہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کعبہ شریف تھا، دعوت تھی کہ آپ طواف کریں، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں کروں گا کعبہ کا طواف جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب پوری امت میں جس کو جو عزت، شرف، مقام، علم، حکمت، دانائی، دانش ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پاک ہے۔ میں اسی پروگرام میں بھی پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ تمام جو عزتیں ہیں ان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے۔ یہ سمجھ لینی چاہیے بات، حضور کی ازواج پاک ہوں، حضور کی اہل بیت اطہار، آپ کی پاک شہزادیاں ہوں، آپ کے شہزادے ہوں، آپ کے خاندان کے افراد ہوں یا صحابہ کرام، سب کی عزت حضور کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ میں یہاں یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں لوگ اپنے ماں باپ سے پہچانے جاتے ہیں، حضور کے والدین کریمین کی عزت و عظمت جو ہے وہ تاج بھی حضور کی وجہ سے پہنائے گئے ہیں۔ واہ واہ واہ، اور ہم پہ لازم ہے، ہم پہ لازم ہے۔ تو اس لیے کوئی شخص کسی بھی ہستی کا ذکر کرتے ہوئے، کسی ہستی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھے کہ وہ تمام ہستیوں کو جو عزت ملی ہے، ان کو جو انفرادی فضائل ملے ہیں، جو شرف ملا ہے، وہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ سب کا حیا اسی نسبت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ جی بے شک۔